قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی مقصود ہے اور اس کے معانی بھی مقصود، اور باقی کتابوں کا معانی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ الفاظ تو معانی کے لیے سبب اور ذریعہ ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں، جو بھی کتابیں، ان کے الفاظ مقصود نہیں، ان کے معنی اور مفہوم مقصود۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، اس کے معنی بھی مقصود ہیں۔ تو یہ 10 آیتیں شروع کی 4 آیات، الف لام میم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور اس کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیت، اور اخیر کی 3 آیت، للہ ما فی السماوات وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہو گئے 10۔ ہاں جی، سورہ بقرہ کا ٹارگٹ ہے، اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو پڑھ سکتے۔ اب جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تفسیر سن رہی ہیں نا، انہوں بھی یہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پورا گتا مردوں پہ نہ پڑا، ان کو بہت کام آتے ہیں، تم بھی گھر میں پڑھ سکتے۔ اچھا جی، سورہ بقرہ کی فضیلت کی آخری حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتابیں، ان میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا، جماعت کے امیر کو منتخب کرنا تھا، تو آپ نے مختلف لوگوں سے، یہاں پر نہیں آ رہی، وہاں کے لیے یہاں قربان تھوڑی ہوتا، تو حضور کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان سے قرآن سنا۔ ایک نوجوان کو سورہ بقرہ یاد، اللہ کے نبی نے اسی کو امیر بنا دیا سورہ بقرہ کی فضیلت کی وجہ سے۔ اب امیر کس کو بنا رہے؟ مال جس کے پاس قربانی زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے مطلوب ہے، لیکن قرآن کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جماعت کا امیر منتخب فرمایا اس نوجوان کو جسے سورہ بقرہ یاد۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ میں احکامات بھی بیان کیے گئے، نصف اخیر جو ہے نا سورہ بقرہ کا پورے احکامات۔ سورہ بقرہ سے متعلق شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، احکامات، اور 1000 نہیں، یعنی اس میں منع کیا گیا، اور 1000 حکمتیں اور 1000 خبر اور قصص ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھا تو 12 سال میں مکمل فرمایا، اور جب 12 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا تو ایک اونٹ قربان کر کے سب کی دعوت کر۔ اب تم کیا کرتے میرے کو نہیں معلوم۔ ابھی پرسوں نرمل میں سورہ بقرہ ختم نہیں ہماری، دونوں کیا کرے، حریص اور میٹھا پورے مجمع کے راستے انتظام کر۔ بہرحال اب یہ سخیوں کی بات ہے، اب میرے کو نہیں معلوم تم کون سے کیٹیگری میں ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل، حالانکہ اہل زبان تھے، عرب تھے، اب وہ علوم کیا ہوں گے؟ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں مکمل کیا۔ سورہ بقرہ کا ربط سورہ فاتحہ سے یہ ہے، سورہ فاتحہ میں ایک دعا کی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن نازل کیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب عظیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس ہدایت کی دعا کی تھی لو اس کی قبولیت نازل ہو رہی ہے اس کتاب کے ذریعے، اور یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت۔ اور دوسری آیت میں فرمایا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ تو یہ سورہ بقرہ میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکامات بیان کیے گئے، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرہ، یہ 5 شعبے ہیں، ان کی تکمیل کا نام ہے کامل اسلام۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کا نام اسلام ہے، عبادت ایک شعبہ ہے اسلام کا، کامل اسلام نہیں ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نصف اخیر میں احکامات کو بیان۔ اچھا ایک بات اور رہ گئی، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ یاد رکھو، بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے۔ اب بعض لوگ ڈرتے ترجمہ کرے بیل، اب تو گائے بھی بند ہو گئی، بیل بھی بند ہو گیا، لیکن بقرہ یہ تا جو ہے تانیث کی ہے، مؤنث کے لیے، اس کے اصل معنی گائے۔ اب اس کا نام سورہ بقرہ رکھنے کی کیا وجہ؟ اس وجہ سے کہ 8ویں رکوع میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ رکھا گیا۔
ہر سورت کے جو نام ہیں نا، اس سورت میں کسی خاص مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رکھے گئے. وہ کیا واقعہ ہے؟ ہم تفصیلات کو اسی وقت بیان کریں گے جب وہ آیت آئے، لیکن ذرا پہلے سے معلوم ہو جائے تو اور بہتر ہے، اس لیے ہم وہ واقعہ بیان کریں. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا. بنی اسرائیل میں بہت مالدار تھا، اس کا نام تھا عامیل، اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا، ایک چچا بھائی تھا. تو وہ چچا بھائی انتظار میں تھا انہیں کب مرینا اور اس کا مال میں کچھ کب ملتا ہے. اکیلا وارث. اس نے دیکھا ہے بڈھا مر رہا، ایک رات اس کو قتل کر دیا. قتل کر کے اس کی ناش جو ہے لے جا کر ایک دوسرے گاؤں کے آگے پھینک دیا گیا. اور صبح شور مچانے لگا، ارے کہاں گئی تھی، کیا نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہوا. اب لوگ ہمدردی میں ارے چلو اپن تلاش کریں گے. تلاش کرنے کے لیے نہیں. اب اس کو تو معلوم تھا نہیں، پری پلا نہیں تھا. آخر اس بستی کے پاس جب پہنچے تو اس کی لاش پڑی تھی. اس وارث نے دعویٰ کیا یہ بستی والے میرے بھائی کو مار کے پھینک دیے. بستی والے بولے ہم نہیں مارے. اب دونوں کے جھگڑے ہو گئے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے. ان میں عقل مندوں نے کہا لڑائی نہ کرو، پیغمبر موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام فرماتے ہیں کہ مقدمہ ان کے پاس لے جائے. چنانچہ دونوں فریق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت ہم میں قتل ہو گیا. قاتل کا پتہ نہیں چلا. ذرا اللہ سے پوچھ کے بتاؤ قاتل کون. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ قاتل کا پتہ نہیں چلا، ذرا بتا دے قاتل کون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم سے کہہ دو ایک گائے ذبح کرے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو. حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا اللہ حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو. قوم نے کہا واہ. ہم پوچھے قاتل کا نام، اب تم بڑے گائے ذبح کرو، ہمارا مذاق تو نہیں کر رہے. حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ تو نادانی کی بات ہے. اللہ کی پناہ، میں نادانی کی بات نہیں کر رہا، میں تو تم کو سیریسلی بیان کر رہا ہوں کہ گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی حصہ اس مردے کو ٹچ کرو. ٹچ کرتے انہیں اٹھ کے بڑھیے گا اور اپنے قاتل کا نام خود بتائیں. اب قاتل جو تھا وہ ڈر گیا، میرا راز پاک ہو جا. تو اڑنگیاں لگانے شروع کر دی. کہا موسیٰ گایاں تو بہت ہے نا، اللہ سے اتنا پوچھو وہ گائے کیسی ہونا، بوڑھی ہونا، بچڑی ہونا کہ جوان پٹی ہونا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پھر دعا کی. اللہ نے فرمایا لا فارض ولا بکر عوام بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. وہ گائے نہ بوڑھی ہونا
اور نہ بچڑی ہونا، درمیانی عمر کی جوان پٹی ہونا۔ ہاتھی دوڑ گیا۔ پھر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ایسے جوان گیا تو بہت ذرا اتنا پوچھو نا اللہ سے اس کا کلر کون سا رہنا، ما لونہا، اس کا کلر کیسا مگر اتنا حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ انہوں بولے اس کا کلر کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کا کلر زرد ہونا، زعفران کی طرح، اور کلر بھی ٹکا نہیں رہنا، فاقع لونہا، ایک دم جو ہے فل کلر ہے نا اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر۔ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ اب جواب مل گیا۔ اب انہوں سوچے یار جتنا پوچھ رہے اس کے جوابات مل رہے، اب زیادہ پوچھے تو پھر محنت پڑیں گا۔ کہنے لگے حضرت ایک آخری سوال ہے، اتنا اگر جواب ملانا ہم ضرور جو ہے تم بولے جیسا کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ وہ گائے کام کری سو ہونا کیا پھگڑ کر کے کھائی سو ہونا؟ اتنا پوچھتا۔ بعض جانور پھگڑ کھاتے پھرتے دیکھو، اسے بولتے کھا لیا، بازاروں میں پھرتے بولتے ہیں ہم تو کٹا لے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ ذرا اتنا پوچھ رہے کہ وہ گائے کام کری تو ہونا یا پھگڑ چل کے کھائے تو؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا، اللہ نے فرمایا ان سے موسیٰ نے اللہ کا حکم فرمایا وہ گائے ایسی ہونا لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کام کرے سو نہیں رہنا، آزاد چل کے ایسو رہنا، نہ اس سے کھیتی کی جائے نہ نانگر مارا جائے اس سے، اور نہ کھیتی کو اس سے پانی دیا جائے، مسلمۃ صحیح سلامت رہنا، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بہرحال اب جو صفات بیان کیے گئے تھے گائے کے، اب بنی اسرائیل جو ہے ہر گاؤں میں بیل بازارہ میں ڈھونڈتے پھر رہے، کہیں گائے نہیں گئے۔ اصل میں وہ گائے تھی اس صفات والی ایک یتیم لڑکے کے پاس جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ادھر وہ یتیم لڑکا روزانہ محنت کرتا تھا، جنگل میں جاتا، لکڑیاں توڑتا، اور شام میں لا کر بازار میں بیچتا۔ اس سے جو پیسے آتے تھے نا اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ تو خیرات کرتا اور ایک حصہ اپنی اماں کو دیتا تھا، ایک حصہ اپن رکھ لیتا تھا، اور بڑا عبادت گزار تھا۔ رات کے اس نے 3 حصے کر رکھے، ایک حصے میں سو جاتا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا، تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ جب بہت غریبی آئی، پریشان ہوا تو ماں نے بلا کر کہا میرے بچے تو پریشان مت، تیرے والد نے اپنی موت سے پہلے گائے کی ایک خوبصورت بچڑی فلاں جنگل میں چھوڑ دیے تھے، اور اللہ سے
یہ کہاں تھا اللہ، یہ امانت ہے، میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہوگا اور لینے کے لیے آئے گا تو میری امانت اس کے حوالے کر۔ ماں نے کہا بیٹے تو پریشان مت، وہ جو بچڑی تیرے بابا چھوڑے تھے نا، اب تک وہ بڑی جوان گائے ہو گئے، تیری عمر کی ہے وہ، جا کھلا جنگل میں آواز، وہ آئے اس کو لے کر اور بعد میں بازار میں بیچ دے، جو بھی اس سے پیسے آئیں گے اپنی غریبی دور کر دے۔ اس نے کہا اچھی بات، وہ کلان جنگل میں گیا جو ماں نے بتایا، وہاں جا کے آواز لگائی، اے اللہ، میرے والد نے جو بچڑی یہاں تیرے حوالے کی تھی وہ امانت لینے کے لیے میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ٹہنیاں ہل رہی ہیں، پتے جھڑ رہے ہیں، اور ایک بہت تندرست گائے، بڑی خوبصورت زرد کلر جوان، وہ دوڑی ہی چلی آ رہی، یہاں تک کہ قریب آگے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا یہی ہے وہ جو میرے والد کی امانت۔ اس نے اس کے پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرا، اللہ نے گائے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس گائے نے کہا، اے اپنے ماں کے فرما بردار، میرے اوپر سوار ہو جا۔ تم بولیں گے گایا بھی باتیں کرتے کیا؟ اللہ نے تمہارے کو بولنا سکھایا، اللہ جس کو چاہے بولنا سکھایا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو گائے نے کہا، اے اپنی ماں کے فرما بردار، میرے اوپر سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میری ماں نے صرف تجھے لانے کا حکم دیا تھا، سوار ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اس گائے نے کہا، سن، اگر تو میری بات مان کر سوار ہو جاتا تو میں تجھے کبھی نہ ملتا۔ بہرحال اس کو لے کر آیا اپنی گھر میں، ماں سے کہا، ماں یہ شے نہیں جائے۔ ماں نے کہا، بیٹے یہی ہوئی، اب بہت بڑی ہو گئی ہے، پہلے چھوٹی تھی، جب تیرے بابا چھوڑ دیے تھے جنگل۔ کہاں بیٹے اس کو بازار لے جا، اس کو بیچ، جو پیسے آئیں گے اپنی غریبی دور کرنا۔ لیکن ایک بات ماں نے کہی، جب بھی کوئی سودا ہو میرے کو پوچھ کے پھر بیچ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بازار لے گیا، ایک خریدار آیا۔ دیکھو یہ جانوروں کے جو بیپاری رہتے ہیں بہت ہوشیار رہتے ہیں، کہ غیروں سے جانور لیتے نا، کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جوتا جو ہے رومال میں لپٹ کے پیٹ پہ رکھتے، ہاں اللہ کی شپت کھا، بہت ہوشیار ہوتے۔ ایک بیپاری آیا، اس نے کہا، اے لڑکے یہ گائے بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ اس نے پوچھا کتنے میں بیچ رہے؟ میں بلا اٹھتے تو نہیں معلوم میرے کو، تم بولو کتنے میں لیتے ہیں؟ اس نے کہا 1 دینار میں دے دے۔ دینار سمجھتے ہیں سونے کا سکہ، اشرفی جسے بولتے ہیں، عربی میں دینار بولتے ہیں اور فارسی میں اشرف۔ تو کہا 1 دینار میں دیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، اماں سے پوچھ کے پھر بولتا ہوں۔ اور میں بولا ارے اماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، 2 لے لے، 2 دینار۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، اماں سے پوچھ کے پھر بولتے۔ اور میں بولا دیوانے 4 لے لے، 4 دینار لے، ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا تم چاہے کتنے بھی دے دو، جب تک اماں سے نہیں پوچھوں گا میں نہیں دوں۔ اس بیپاری نے کہا، ہے اپنے ماں کے فرما بردار، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا،
اور اللہ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ صفات والی گائے یہی تیرے پاس ہے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک ضرور پہنچیں. تو ان کو سستے میں نہیں بیچنا. یہ گھر آیا اور کہا اماں ایک فرشتہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل اس گائے کی تلاش میں. اس نے کہا کہ سستے میں نہیں بیچنا، کیونکہ ان کو تو خریدنا ہی خریدنا. اللہ کا حکم ہے. تو ماں نے کہا بیٹے تو جا کے فرشتے سے پوچھ، تم ہی بولو ہم کتنے میں بیچنا. تو اس نے آ کر پوچھا، میری اماں بولی کہ تم ہی بولو ہم کتنے میں بیچنا. فرشتے نے کہا کہ اس کے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے اس کی قیمت پہ بیچنا. سونا بولے تو کھانا سونا نہیں، چاندی سونا. اس کے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے اس کی قیمت میں بیچنا، اس سے کم میں نہیں دینا. یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا. اب وہ بنی اسرائیل گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. ہر گاؤں کے بیل بازاروں میں جو ڈھونڈے شامل تھی کھینچنی، ایک ہی تھی وہ گائے. آخر ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں پہنچے. وہاں یہ گائے ان کو نظر. تو یہ گائے کے مالک وہ یتیم کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھئی یہ گائے بیچ رہے کیا؟ انہوں نے بولا کتنے میں؟ ایسے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے نا اس کی قیمت میں بیچ. انہوں نے بولے تیرا دماغ خراب ہو گیا، اس کی قیمت میں کیا؟ انہوں نے بولا نہیں تو زبردستی لینا ہے تو اتنے دینا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں. آخر ان کو مجبور ہو کر اتنی قیمت ادا کرنا پڑنا. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. کرنے کو تو کرے مگر بہت جان پہ کرے، کیونکہ اتنی قیمت دینا پڑے. بہرحال وہ گائے کیسا بھی خرید کے لے گئے اور لے جا کر اپنی بستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی زبان یا اس کی دم کا حصہ اس میت کو ٹچ کیا. ٹچ کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا، زندہ ہو گیا. اور اس نے کہا میرا قاتل کوئی اور نہیں کہ میرا چچیرا بھائی ہے. اتنا کہا پھر گرا اور پھر مر گیا ہمیشہ کے بعد. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بتایا کہ دوبارہ زندہ کرنا مجھ پر کوئی مشکل نہیں. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. بہرحال وہ زندہ ہو کر بولا میرا قاتل میرا چچیرا بھائی ہے. یہ کہاں پھر گرا ہمیشہ کے لیے مر گیا. لوگ بولے کم بخت تو مار کے ہمارے کو اتنا پریشان کرنا، قاتل تو ہے بیٹا. تو اس نے جواب کیا انہوں نے بولا یہ میرا چچیرا بھائی مر کے زندہ ہو کے بھی جھوٹ بولا ہی نہیں. جھوٹ بولا. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. او بنی اسرائیل ایسا واقعہ ایسا حادثہ دیکھ کر بھی تم جو ہے اس کا اثر نہیں لیے، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کے جیسے ہو گئے تمہارے دل. پتھر میں بھی جو ہے تاثیر ہوتی ہے.
اس سے پانی نکلتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ۔ او اشد قسوہ۔ اچھا جی، تو یہ واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ سمجھ میں آئی؟ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے،